بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر تنویر حسین شاہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھمبر آزاد کشمیر میں ایز ہارٹ اسپیشلسٹ انچارج شعبہ کارڈیالوجی کام کر رہا ہوں۔ آج کے دن یہ پیغام ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے اور دل کے امراض کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کے بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ جیسے کہ آپ سارے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے امراض ایک وبائی شکل میں بہت زیادہ جو کمیونٹی کے لیول پہ پھیل رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم ان امراض کو کنٹرول کر سکیں۔ بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے امراض کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس میں ہماری خوراک، ہمارا لائف سٹائل، ہمارے جو رسک فیکٹرز ہیں، ہماری جو شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول ہے وہ ٹھیک نہ ہونا، یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں اس بیماریوں کی وجہ بن رہی ہیں۔ کیونکہ ہمارے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی، جس کو ہم عام زبان میں ایکسرسائز یا واک کہتے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے موٹاپا زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پیٹ کے اوپر فیٹس جمع ہوتی ہیں، وہ فیٹس لیور میں جاتی ہیں، وہ جا کے پھر آپ کا گلوکوز لیول بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس سے آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز، کولیسٹرول اور باقی چیزیں بڑھیں گی اور اس سے دل کے امراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے۔ ہماری خوراک کے اندر کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور جو باقی چیزیں ہیں، منرلز ہیں، ان سب کا ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ فیٹس کا بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں سبزی، سیلڈز، فروٹس، یہ چیزیں اپنی خوراک کا حصہ بنانی چاہیے۔ جنک فوڈز، فاسٹ فوڈز، کولڈ ڈرنکس، جس کے اندر کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، جس کے اندر یہ شوگر زیادہ ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک کرنی چاہیے، اور واک سے مراد یہ ہے کہ برسک واک کرنی چاہیے، جس کے اندر دل کی دھڑکن تیز ہو، پسینہ آئے، سویٹنگ ہو۔ اس سے یہ ہے کہ یہ چیزوں کا جو بڑھنے کا رسک ہے، جو کولیسٹرول اور باقی بلڈ پریشر بڑھنے کا رسک ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ تو منیمم 5 days a week ڈیلی 30 منٹس کے لیے واک کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اسموکر ہے تو اسموکنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر بلڈ شوگر ہے تو شوگر کو ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرنا ضروری ہے۔ ہمارے جو بلڈ شوگر کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے چاہیے۔ اکثر پیشنٹس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بلڈ شوگر کیسی ہے تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی میری شوگر تو اتنی ہی رہتی ہے کہ 300 یا 400 پہ رہتی ہے۔ تو اٹس ناٹ این اچیومنٹ، اس کو ہم نے ٹارگٹس کے اندر لے کے رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، ڈائٹ اچھی رکھنی ہے، ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس نہیں لینا، یعنی جو آپ کی نشاستے والی غذائیں ہیں جس میں چینی زیادہ ہے، شوگر ہے، پلین شوگر ہے، اس میں وہ لیکوڈز، کولڈ ڈرنکس، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، وہ اس سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں اپنی جو بھی میڈیکیشن ایڈوائز ہو شوگر کے لیے وہ آپ کو پراپر یوز کرنی ہوتی ہے۔ ہارٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ کم از کم سال میں ایک بار آپ کو اپنا معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ اس میں آپ کے کچھ بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کے کولیسٹرول لیول چیک کیے جاتے ہیں، اور اس میں آپ کا اوور آل شوگر کا کنٹرول دیکھا جاتا ہے، وہ آپ نے ضروری کروانے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو مستقبل میں دل کے امراض کے خدشے سے بچاتی ہیں اور اس سے کنٹرول میں چیزیں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بلڈ پریشر اگر ہو ساتھ میں تو اس کو بھی اچھے لیمٹ کے اندر کنٹرول رکھنا ضروری ہے۔ اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو سالٹ کم لینا ہے، اور اس میں اپنی کولیسٹرول والی چیزیں جیسے کہ آپ کا ریڈ میٹ ہوتا ہے، بیف اور مٹن، ان کو اپنے ایک لمیٹڈ ڈوز میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری احتیاطیں کر کے ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی شوگر کو اچھا کریں گے، بلڈ پریشر کو ٹھیک رکھیں گے تو دل کے امراض ہونے کا خدشہ بھی کم ہوگا، اور اوورآل ایک اچھی اور ہیلدی لائف جو ہے وہ ہم گزار سکیں گے۔ لیکن اگر ان چیزوں کا کنٹرول اچھا نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا کمپلیکیشنز ہوتی جائیں گی، دوائیوں کی لسٹ بڑھتی جائے گی، اور اس سے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو صحت مند رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔